السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم پڑھیں گے نماز وتر کے بعد کی دعا۔ یہ جو میں دعا لیا ہوں بہت ہی فیمس کتاب سنہری دعائیں جو دارالسلام اہل حدیث کی طرف سے شائع کی گئی ہے۔ جو ابھی ہم لوگ کتاب پڑھیں گے اس سے متعلق جو انہوں نے ڈیٹیل دیا ہے اس کی ہم حدیث پڑھ لیں۔ اس کتاب میں حدیث کا ریفرنس ہے 1430 سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 1430۔ تو چلیے حدیث نمبر 1430 پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہے سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، وتر کے احکام و مسائل، باب نمبر 6، وتروں کے بعد کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1430 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر سے سلام پھیرتے تو کہتے سبحان الملک القدوس، جو بھی ہم لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ پاک ہے وہ ذات جو حاکم مطلق ہے اور ہر اعتبار سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ فائدہ: سنن نسائی حدیث نمبر 1733 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذکورہ الفاظ 3 بار کہتے اور آخری بار آواز بلند کرتے۔ نیز سنن دارقطنی کی صحیح روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں مذکور الفاظ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد با آواز بلند یہ الفاظ بھی پڑھتے: رب الملائکۃ والروح، حدیث نمبر 1644۔ سنہری دعائیں کی کتاب نماز وتر کے بعد کی دعا، پیج نمبر 93۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الملک القدوس، یہ قدوسی ہے تو چونکہ ہم یہاں وقفہ کر رہے ہیں اس لیے پڑھیں گے سبحان الملک القدوس۔ میں یہاں رومن لینگویج ایڈ کر دیا ہوں، جو حضرات اردو عربی نہیں جانتے ہیں ان کے لیے آسانی ہوگی۔ سبحان الملک القدوس، ترجمہ: پاک ہے بادشاہ بہت پاکیزہ۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1430، جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا۔ وضاحت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز وتر سے سلام پھیرتے تو یہی کلمات کہتے: سبحان، یعنی ایسی ذات جو ہر ایسے وصف سے پاک ہے جس میں کمال مطلق نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ذات باری تعالی ہر عیب اور نقص سے پاک و منزہ ہے۔ القدس فعول کا صیغہ بہت مطالبہ کا صیغہ ہے، یعنی وہ ہر کمزوری سے بہت زیادہ پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کلمات 3 دفعہ پڑھیں، تیسری دفعہ با آواز بلند کہیں، آواز کو لمبا بھی کرے اور اس کے ساتھ یہ بھی پڑھے رب الملائکۃ والروح، جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا رب الملائکۃ والروح۔ یہاں پہ مد ہے، بڑی مد ہے تو کھینچنا ہے۔ اب چونکہ انگلش ہے تو عربی کا تو بدل انگلش ہو نہیں سکتا، اینی تو ڈبل اے ہے، ملائکتی، رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح جبرائیل امین کا رب۔ سنن دارقطنی حدیث نمبر 1644، جیسا کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ وزاد المعاد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 337۔ وضاحت: اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے روح سے مراد جبرائیل امین ہے۔ بعض علماء کے ہاں اس سے مراد ایک مخلوق ہے جسے فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے، جس طرح ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عظیم مخلوقات کا خالق و رب ہے تو وہ خود کتنا عظیم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔